السلام علیکم، فرسٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں شرافت علی مون۔ آج کے بلیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے انتہائی افسوس اور دکھی دل کے ساتھ فرانس میں ہونے والے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت۔ فرانس کی مسلم عداوت صدیوں پرانی ہے۔ فرانس نے مسلم ممالک پر حملے کیے، لاکھوں مسلمانوں کا بے دریغ قتل کیا، ان ممالک کو اپنی کالونی بنایا۔ فرانس کے درمیان کئی خون ریز جنگیں ہو چکی ہیں، تبھی فرانس کو جواب دینے کے لیے سب سے پہلے ترکی آگے آتا ہے۔ فرانس میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت اور صدر میکرون کے اسلام مخالف بیانات پر مسلم ممالک میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اردن، قطر اور کویت نے توہین آمیز اشاعت اور سرکاری سطح پر فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ شام میں فرانسیسی صدر کی تصاویر کو آگ لگا دی گئی، جبکہ میکرون کی تصاویر پر جوتے کے نشان بنائے گئے۔ مصر کے ایک مشہور مال میں موجود فرانسیسی مصنوعات کو احتجاجاً ہٹا دیا گیا۔ بائیکاٹ مہم سے پریشان فرانسیسی صدر نے زور دیا ہے کہ بائیکاٹ کو ختم کیا جائے۔ عرب ممالک فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کریں۔ ادھر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سمیت عالمی مسلم رہنماؤں نے بھی فرانسیسی صدر کے بیانات کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ترک صدر اردوغان نے بھی کہا کہ فرانس کے صدر کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ ایران کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے فرانسیسی صدر کے توہین آمیز بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آسمانی ادیان کے خلاف فرانسیسی صدر کی دشمنی نمایاں ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی فرانس کے صدر میکرون کے بیان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فرانسیسی صدر کا بیان قابل مذمت ہے۔ فرانسیسی صدر نے جان بوجھ کر اسلام پر حملہ کر کے اسلام فوبیا کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور اب اسی حوالے سے بات کرتے ہیں معروف صحافی اور اینکر پرسن اشرف سانول سے۔ جی اشرف سانول، بتائیے گا کہ فرانس میں ہونے والی اس غلیظ حرکت پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ شرافت علی مون صاحب۔ پہلے تو میں انتہائی افسوس کا اظہار کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو فرانس حکومت میں پہلے خاکے بنائے جا رہے تھے، اس مرتبہ افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ حکومتی سطح بھی یہ سب کچھ ہوا ہے کہ وہاں کے صدر جو ہے فرانسیسی صدر، اس نے ان خاکوں کو جو نہ صرف سپورٹ کیا ہے بلکہ حکومتی سطح پر بنوانے کے لیے جو کیا گیا ہے، تو پوری امت مسلمہ جو اس غم و غصے میں سے نڈال ہے اور جگہ جگہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ اور ایز اے مسلم جو ہے کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے کہ حرمت کی حفاظت کریں، اور وہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف آج جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، اور ان کا احتجاج کرنا بجائے ایز اے مسلمان ہر ایک کے دل سے جو ہے نا یہ ایک دکھ بھری آواز نکلتی ہے کہ خدا ان کو غرق کرے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے، فرسٹ نیوز کے پلیٹ فارم سے، کہ ان پہ لعنت ہے، خاکے بنانے والوں پہ، فرانسیسی صدر پہ لعنت ہے، اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان پہ بھی لعنت ہے۔ جی شرافت علی مون صاحب۔ اشرف سانول صاحب، یہ بھی بتائیں کہ مسلم امہ کے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ پر ان پر کیا اثر پڑے گا جو دنیا بھر میں مسلمان استعمال کر رہے ہیں؟ شرافت صاحب، یہ بہت اچھا آپ نے سوال جو ہے کہ اٹھایا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرانس جیسا ملک، یہ فرانس کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے، یہ درمیانہ ملک ہے، پاکستان سے بھی چھوٹا ملک ہے، لیکن وہ آج سر اٹھا کے باتیں کیوں کر رہا ہے کہ اس کی جو پروڈکشن ہے، جو اس کی مصنوعات ہیں، وہ ہم خرید رہے ہیں، ہم مسلمان خرید رہے ہیں، دنیا بھر میں ان کی چیزوں خریدی جا رہی ہیں۔ اگر ہم ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو یقین کیجئے ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ سے آدھا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو زر مبادلہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے وہ کماتے ہیں، انہی مصنوعات کی بنا پہ کماتے ہیں۔ اگر ایک آدمی، آپ کو ایک میں چھوٹا سا ایگزامپل دیتا چلوں کہ امریکہ کی جو پروڈکٹس ہیں دنیا بھر میں بک رہی ہیں، اس کے علاوہ آج چائنا ہمارا دوست ملک ہے، اس کی پہلے اس کی معیشت جو کچھ اور تھی آج کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کی چیزیں باہر دنیا بھر میں جو ہے کہ فروخت ہو رہی ہیں، لوگ خرید رہے ہیں۔ اگر فرانس کی ان چیزوں کا ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں، جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ دکھا رہے ہیں، ان چیزوں کا تمام کا ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں، تو فرانس کی آدھی کمر ویسے ہی ٹوٹ جائے گی، اور آدھی انشاءاللہ حضور پاک کے صدقے، ان کے پیارے نام کے صدقے، ہم مسلمان مل کے اس کی کمر توڑیں گے، تاکہ دوبارہ پھر حضور کے کسی گستاخ کو جرأت نہ ہو۔ اور مجھے تو یہ بھی خدشہ لگتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ کل وہاں بازار سے وہ گزر رہے تھے وہاں کے صدر، تو کسی غیرت مند نے اس کے منہ پہ انڈا دے مارا، تو میں کہتا ہوں کہ اس ایسے شخص کے لیے انڈا کم ہے، اس کو جوتے مارنے چاہیے، ایسے کہ تو سر تن سے جدا کر دینا چاہیے۔ لیکن میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک اور جو ہے کہ اپیل کرتا چلوں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ آپ نے احتجاج آپ کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن خدا را
اپنے ملک کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، پرامن احتجاج کریں، اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومتی سطح پر احتجاج کیا جانا چاہیے۔ فرانس کے جو سفیر ہے پاکستان میں، اس کو ملک بدر کر دینا چاہیے اور فرانس کے سفارت خانے کو تالا لگا دینا چاہیے۔ جی شرافت علی ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین فرسٹ نیوز اشرف سامل صاحب، جی آپ کا وقت دینے کا شکریہ۔ ابھی آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں کہ 1947 کا واقعہ ہے۔ 47 سالہ ایک فرانسیسی ٹیچر سیمی الپیٹی نام ملعون اکتوبر کے آغاز میں پیرس کے نزدیک واقع ایک مڈل اسکول میں طلبہ کو آزادی اظہار رائے پر لیکچر دیتا رہا۔ چارلی ابدو نامی ملعون رسالے سے بچوں کو گستاخانہ خاکے دکھاتا رہا، جس پر مسلم بچے احتجاج کرتے ہیں۔ 2015 سے اب تک ہر سال نئی آنے والی کلاس کو یہ مواد دکھایا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن عبداللہ نامی ایک 18 سالہ نوجوان اس اسکول سے 100 کلومیٹر دور نکل کر اس جگہ پہنچ کر سیمی الپیٹی نامی شخص کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ عبداللہ کو فرانسیسی پولیس 9 گولیاں مار کر شہید کر دیتی ہے۔ یہ کھیل یہاں ختم نہیں ہوتا۔ فرانسیسی صدر میکرون باز نہیں آتا، مختلف امارات پر یہی توہین آمیز خاکے چسپاں کر کے دنیا کو آزادی اظہار رائے بتا رہا ہے۔ طیب اردگان، عمران خان امت مسلمہ کے لیڈر اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ عمران خان فیس بک کو خط لکھتے ہیں۔ اس حوالے سے طیب اردگان فرانسیسی صدر کو ذہنی مریض قرار دے دیتے ہیں، جس پر فرانس اپنا سفیر ترکی سے واپس بلا لیتا ہے، اور اب تیسری آواز افغان طالبان کی اٹھ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو خط۔ وزیر اعظم خط میں لکھتے ہیں کہ وہ فیس بک سے اسلام فوبیا اور اسلام کے خلاف نفرت انگیز مواد پر ویسی ہی پابندی عائد کریں جیسا کہ ہولوکاسٹ سے متعلق مواد پر پابندی لگائی گئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے لکھا ہے کہ میں آپ کی توجہ بڑھتے ہوئے اسلام فوبیا کی طرف مبذول کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں، جو پوری دنیا میں اور خاص کر فیس بک سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے استعمال کے ذریعے نفرت، انتہا پسندی اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ میں آپ کی طرف سے ہولوکاسٹ پر تنقید کرنے یا اس پر سوال اٹھانے والی کسی بھی پوسٹ پر بجا طور پر پابندی عائد کرنے کے اقدام کی تعریف کرتا ہوں۔ فرانس کے توہین رسالت کے خاکوں کے حوالے سے خبریں اب تک پہنچ رہی ہیں۔ ہمارا بحیثیت مسلمان کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کا عزم اور آج سے بلکہ ابھی سے عمل شروع کریں۔ سرمایہ دار کو سب سے زیادہ تکلیف تب پہنچتی ہے جب اس کے سرمایہ کو نقصان ہو رہا ہو۔ گستاخ ممالک کی ہر قسم کی مصنوعات اور کمپنیوں کا مکمل بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ عارضی اور وقتی نہیں بلکہ مستقل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ روزانہ کم از کم ایک دوست اور رشتہ دار کو گستاخوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے پر آمادہ کریں۔ اگر کسی دکان یا مارکیٹ میں گستاخوں کی مصنوعات دیکھیں تو مالکان سے شکایت کریں، انہیں آمادہ کریں کہ ہر چیز شیلف سے ہٹا دیں اور وہاں لکھ کر لگا دیں کہ گستاخی کی وجہ سے یہ مصنوعات ہٹا دی گئی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، بچوں کو سیرت طیبہ سے آگاہ کریں، روزانہ کہانی کے انداز میں ایک واقعہ سنائیں، بچوں کا عقیدہ پختہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی جان، ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، مال، عزت، وطن اور پوری دنیا سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ سے آپ کی حیثیت کے مطابق پوچھ گچھ ہوگی۔ آپ عام شہری ہیں یا استاد ہیں، کاروباری آدمی ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں، جو بھی ہیں، اپنے دائرہ کار کے مطابق ہر ممکن کوشش کریں۔ اس ایشو پر پوری امت کو ایک آواز بلند کرنا ہوگی۔ ہمارے پاس ہے کیا سوائے اللہ کریم اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت کی امید کے فرانس میں سرکاری سرپرستی میں توہین کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ ان کی مصنوعات کی ایک فہرست ہم آپ تک شیئر کر رہے ہیں جو ہماری ٹیلی ویژن سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اور آپ سب کو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کے سے مکمل بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ ایمان کے درجوں میں اولین درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ کی طاقت سے روکیں۔ اگر آپ میں ایمان اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے یا آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ اس کو زبان کی طاقت سے روکیں۔ اگر آپ کے پاس زبان کی طاقت نہیں ہے یا آپ کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے تو آپ اس کو دل میں برا سمجھیں۔ تو یہ تو برائی نہیں بلکہ یہ برائی سے بہت آگے کا درجہ ہے کہ ہمارے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے جاتے ہیں، اور یہ فرانس میں لوکل نہیں بلکہ سرکاری سطح پر یہ خاکوں کو شائع کیا گیا ہے۔ اور اسلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مذہب جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا
तब तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हम इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर लेते कि हमारा दीन मुकम्मल है। क्योंकि हम कुरान मजीद ने कहा है, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने आपको मुकम्मल दीन के साथ भेजा है। तो आप सबसे इल्तमास है कि आप जितनी भी फ्रांसीसी मसनूआत हैं उनका बाइकआउट कीजिए और एक मुहिब्बे वतन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना सच्चा इश्क जो है उसको साबित करने के लिए ये हमारा पहला कदम होगा कि हम उसकी मसनूआत की बिल्कुल बाइकआउट कर दें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, एहतजाज करें और एक दायरे कार में रहते हुए मुल्क को मिल्लत को नुकसान पहुंचाए बिना हम अपने एहतजाज के दायरे को वसी करें और हुकाम बाला को इस चीज़ पे हम मुतफिक करें कि वो कोई ऐसा फ़ैसला लें कि आइंदा ये इस तरह की जिसारत और इस तरह की नापाक हरकत ना कर सकें।